بشریت آقا علیہ السلام کی اسوہ بنانے کے لیے ہے، بشریت سنت بنانے کے لیے ہے، بشریت امت کے لیے سیرت بنانے کے لیے ہے، اور اسی سے جب تعلق قائم ہوتا ہے، تعلق اس کو متابعت کہتے ہیں۔ اور اس بشریت کا ایک اور باطن بھی ہے، باطن بشریت وہ شان ہے جس میں حضور ہمارے لیے ظاہر ہوتے ہیں، بشریت وہ شان ہے جس کے ذریعے آقا علیہ السلام اپنی امت کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور بشریت کے پیچھے باطن میں ایک اور شان عبدیت ہے، بندگی کی شان۔ آقا علیہ السلام کی عبدیت بندگی کی شان، بندگی کی شان عبدیت وہ ہے جیسے بشریت کی شان میں ہمارے آگے ظاہر ہوتے ہیں، عبدیت کی شان میں حضور اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہیں، اس کو دیکھنا ہو تو آپ کی عبدیت کو دیکھو، اور انسانوں کے سامنے کیسے ہیں دیکھنا ہو تو آپ کے رنگ بشریت کو دیکھو۔ بشریت میں حضور ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتے، اور عبدیت میں آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہوتے۔ اب حاضرین گرامی، آپ نے دیکھ لیا ایک حقیقت محمدی تھی پہلے، حقیقت محمدی سراسر اللہ کی مظہریت ہے، سراسر نور حق ہے، وہ غیب الغیب ہے، غیب اکبر ہے، سر اعظم ہے، وہ سارا منبع فیض ہے، حقیقت محمدی۔ دوسرا ذکر سن لیا آپ نے نبوت محمدی، تیسرا ذکر سن لیا محبوبیت محمدی، حضور کی محبوبیت، چوتھا ذکر سن لیا عبدیت محمدی، آقا علیہ السلام کی عبدیت۔ یہ چاروں دروازے حضور کی بشریت پر کھل رہے ہیں۔ اللہ کا نور حقیقت محمدی کے ذریعے بھی آقا علیہ السلام کے پیکر بشری جو جسم عطر ہے اس پہ اتر رہا ہے، وارد ہو رہا ہے۔ نبوت کے طریق سے بھی نور حق اتر رہا ہے، برس رہا ہے۔ محبوبیت کے طریقے سے بھی اللہ کا نور حضور پر برس رہا ہے، اور عبدیت کے طریقے سے بھی اللہ کا نور حضور پہ برس رہا ہے۔ چار طریقوں سے، چار راستوں سے اللہ کا نور حضور علیہ السلام پر برس رہا ہے، نور کی بارش بن کر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بشریت بھی سراسر نور بن گئی، آقا علیہ السلام کی بشریت بھی سراسر نور بن گئی۔ حقیقت محمدی کا نور بھی بشریت پر آیا، نبوت محمدی کا نور بھی حضور کی بشریت پر آیا، محبوبیت کا نور بھی بشریت پر آیا، عبدیت کا نور بھی بشریت پر آیا۔ جب چار طریقوں سے سارا نور آقا علیہ السلام کی بشریت پر اترا تو نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی بشریت پہلے ہی نظافت میں، لطافت میں، طہارت میں پہلے ہی کمال تھی۔ وہ ہماری بشریت کی طرح کا کوئی کثافت کا پہلو، کثیف آقا کی بشریت میں نہیں تھا، وہ پہلے ہی منزہ تھی، طاہر تھی، لطیف تھی، نورانی تھی، پہلے ہی۔ اوپر سے چار ذرائع سے نور حق اتر آیا، محبوبیت کا نور بھی اس بشریت پہ اترا، عبدیت کا نور بھی اترا، نبوت کا نور بھی اترا، اور حقیقت کا نور بھی اترا۔ تو بشریت پہلے ہی نور کی مانند تھی، اب چاروں طریقوں سے جب نور حق نے گھیر لیا بشریت محمدی کو تو وہ سراسر عین نور ہو گئی، سراسر نور ہو گئی بشریت۔ اس وجہ سے یہ شان ملی کہ پیکر بشر تھا، مگر سورج کی دھوپ میں حضور چلتے تو سایہ نہ ہوتا۔ بشریت کا پیکر تھے، مگر کھانا تناول فرماتے تو فضلات مبارکہ معطر ہو جاتے، خوشبو آتی۔ بشری پیکر تھا، مگر پسینہ نکلتا تو خوشبو آتی۔
پیکر بشریت تھا مگر لعاب دہن سے شفا ہوتی، پیکر بشریت تھا مگر جسم پہ مکھی نہ بیٹھتی، اس لیے کہ مکھی خاکی پیکر پہ بیٹھتی ہے، نوری بشریت پہ نہیں بیٹھتی، ترابی بشریت پہ بیٹھتی ہے، نوری بشریت پہ نہیں بیٹھتی۔ تو آقا علیہ السلام کی پیکر بشریت بھی عالم نور سے بھی بلند بالا نور بن گیا، عالم نور سے بھی بلند و بالا نور بن گیا۔ اس وجہ سے جب معراج کی رات آپ فوق العرش گئے تو آپ کو جسم سمیت لے جایا گیا، روح جا سکتی ہے، جسم بشری جسم نہیں جا سکتا، مگر بشری جسم عالم نور سے زیادہ لطیف ہو گیا تھا، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جو لطافت ہے نور کی، اس سے بھی لطیف تر جسم مصطفیٰ ہو گیا تھا۔ فرمایا میرے محبوب یہ وہ مقام ہے جہاں عالم نور بھی رک جاتا ہے، اس مقام سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے، اس مقام سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، چونکہ اب اس سے اوپر وہ عالم ہے جہاں فرشتوں کا نور بھی مجال نہیں رکھتا کہ جا سکے، مگر آپ کا جسم بشری جہاں جبرائیل نہیں جا سکتا وہاں بھی جسم کے ساتھ آ جائے، جسم کے ساتھ آ جائے۔ تو آپ کان قاب قوسین او ادنیٰ تک جسم کے ساتھ گئے، اپنے بشری پیکر کے ساتھ گئے۔ اس لیے دوستو ہم جڑتے ہیں آقا علیہ السلام کی بشریت کی زندگی کے ساتھ، آقا علیہ السلام جڑتے ہیں اس عالم حق کے ساتھ، لہذا چونکہ سراسر فیض نور ہے، لہذا جو شخص آقا علیہ السلام کی زندگی سے جڑ جائے، آپ کے اسوہ سے جڑ جائے، آپ کی سیرت سے جڑ جائے، آپ کی سنت سے جڑ جائے اور اتباع اختیار کر لے آقا علیہ السلام کی مطابقت، اس شخص کے باطن میں بھی نور آ جاتا ہے۔ جو شخص آقا علیہ السلام سے جڑ جائے اس کے قلب میں بھی نور آتا ہے، اس کو سارا نور ملتا ہے، اور اس بندے کا جو کردار ہے اس کو حسن کردار مل جاتا ہے، حسن کردار مل جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور محبت کیا چاہتی ہے؟ محبت چاہتی ہے وصال ہو محبوب سے، محبوب سے جڑ جاؤں، محبوب سے ملوں، محبوب کو دیکھوں، محبوب سے باتیں کروں اور محبوب سے ملاپ ہوں۔ محبت کی انتہا یہ ہے، محبت کا مقصود یہ ہے، محبت کی آرزو یہ ہے، محبت کا مطمع نظر یہ ہے کہ محبوب سے جڑوں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیں اگر اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، یعنی اللہ سے وصال اور ملاپ چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میری ذات کے ساتھ جڑ جاؤ۔ فرمایا اللہ پاک نے اگر مجھ سے جڑنا چاہتے ہو تو میرے محمد کے ساتھ جڑ جاؤ، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے محمد سے ملو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محمد کو دیکھو، میری بندگی چاہتے ہو تو میرے محمد کی غلامی اختیار کرو۔ جو میرے محمد سے جڑ جائے گا وہ مجھ سے جڑ جائے گا۔ تو وہ نور جو وہاں سے چلا تھا وہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی صورت میں امت کو متابعت اختیار کرنے کی شکل میں مل جاتا ہے۔ جو بندہ حضور کی اتباع میں آ جائے اس کو وہ نور مل جاتا۔ اس لیے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی متابعت میں فنا ہو گئے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا اس راز کا کہ سب کچھ حضور سے متابعت کے رشتے سے جڑنے میں ہے۔ دیکھیے محبت اللہ کے ساتھ تعلق ہو، محبت رسول،
تعلق کو قائم کرتی ہے محبت، اس تعلق اور ایمان کو جنم دیتی ہے، محبت جنم دیتی ہے۔ ادب اس کو مضبوطی اور استحکام دیتا ہے، ادب اس کو مضبوط کرتا ہے، اور متابعت، پیروی اور اتباع اس محبت کو کمال پر پہنچاتا ہے۔ کوئی محب اپنی محبت میں باکمال نہیں ہوا جو محبوب کے رنگ میں رنگا نہ جائے، جو محبوب کے رنگ میں رنگا نہ جائے اس کی محبت کبھی کمال کو نہیں پہنچی۔ وہ محبوب کی آواز میں اپنی آواز کو محبوب کی آواز میں گم نہ کر دے، وہ اپنی ادا کو محبوب کی ادا میں گم نہ کر دے، اپنے طور طریقے محبوب کے طور طریقوں میں گم نہ کر دے، اپنی سیرت محبوب کی سیرت میں فنا نہ کر دے، اپنا اٹھنا بیٹھنا محبوب کے اٹھنے بیٹھنے میں فنا نہ کر دے۔ ارے عاشق جب تک محبوب میں فنا نہ ہو جائے اس کی محبت کبھی کمال کو نہیں پہنچتی۔ اگر فنا نہ ہو وہ محبت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبوب کے نشان میں اپنے نشان کو محو کر دینا، مٹا دینا۔ جو مٹا نہیں محبوب کے نشان میں وہ محب نہیں ہے، اور متابعت مٹا دینے کا نام ہے۔ اے بندے، تیری کوئی اپنی ترجیح نہ رہے، تیری اپنی پسند نہ رہے، تیری اپنی ناپسند نہ رہے، تیری اپنی پریفرنسز نہ رہیں، حتیٰ کہ زندگی میں ہر چیز جو بندہ چاہتا ہے نہیں چاہتا، ہر چیز محبوب کی چاہت میں مٹ جائے، مٹتے مٹتے جب ہر شے محبوب کے میں اندر فنا ہوتی ہے تو محبت متابعت بن جاتی ہے، وہ کمال کو پہنچتی ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں، اگر تم اللہ پاک نے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے رنگ میں فنا ہو جاؤ۔ جتنا رنگ میرے محبوب کا تم پر چڑھے گا اتنا رنگ میرا تم پہ چڑھ جائے گا۔